أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تکفروا، اگر تم کفر کرو، فإن اللہ غنی عنکم، تو بلا شبہ اللہ تعالی بڑا بے پرواہ ہے تم سے، ولا یرضی، اور نہیں وہ پسند کرتا، لعبادہ الکفر، اپنے بندوں کے لیے کفر کو، وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر کرو تو وہ پسند کرتا ہے اسے تمہارے لیے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک کی ان آیات سے پہلے اپنی توحید کا ذکر کرنے کے بعد لوگوں کو یہ بات سمجھا رہے تھے کہ انسان جب تو ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت تجھے 3 اندھیروں میں، ماں کا پیٹ، رحم کا اندھیرا اور جھلی کا اندھیرا، ان 3 اندھیروں میں جس پروردگار نے تجھے کھلایا پلایا، تیرا خیال کیا، وہی پروردگار تیری دنیا میں آنے کے بعد ذالکم اللہ ربکم، وہی تیرا رب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ پہلے ان کافروں کے اعتراضات کا جواب دے کر، توحید کی بات سمجھا کر، مثال بھی دے کر اب اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ ان تکفروا، اگر تم پھر بھی اللہ کے ساتھ کفر کرو گے تو اللہ کو یہ بات قطعاً بھی پسند نہیں ہے۔ یاد رکھو، جو بھی ہو، چاہے جتنا بھی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا لے، لیکن جب وہ اللہ کے ساتھ کفر یعنی شرک کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ انسان ہوگا۔ فرمایا اگر تم اس کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ، اسی کے سامنے مانگنے والے بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا۔ فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور نہیں بوجھ اٹھائے گی کوئی بھی بوجھ اٹھانے والی دوسرے کا، یعنی قیامت کے دن جب تمہیں اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا پھر کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ میں دنیا میں اس کی بات کے پیچھے لگا رہا اور اس کی بات کو مانتا رہا، اب یہ میرے اعمال کا جو ہے بوجھ اٹھا لے گا، میرے برے اعمال اور میرے جناب اچھے اعمال کا یہ فیصلہ کروا دے گا۔ نہیں، فرمایا ہر کسی نے اپنا ہی حساب دینا ہوگا، ہر کسی نے اپنے ہی اعمال کا سامنا کرنا ہوگا، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ جو ہے نہیں اٹھائے گا۔ ثم الی ربکم، پھر اپنے رب کی طرف مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہے، فینبئکم، تو وہ تمہیں خبر دے گا، بما کنتم تعملون، اس چیز کی جو تھے تم عمل کرتے۔ پھر جب تم اپنے رب کے سامنے پیش ہو گے تو پھر وہ تمہیں بتلائے گا کہ تم یہ دنیا میں کرتے رہے ہو، تم ایسے ایسے اعمال کر کے آئے ہو۔ انہ علیم بذات الصدور، بلا شبہ وہ خوب جاننے والا ہے سینوں کے رازوں کو، یعنی جو بات ابھی سینہ میں آتی ہے، بندے کے شعور اور سوچ میں بھی آتی ہے، اس بات کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ اس لیے اپنے اعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اللہ تعالیٰ کے علم کو یاد رکھنا چاہیے کہ میں نے ان اعمال کا جواب اللہ تعالیٰ کے ہاں دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔